ناظرین، مولانا فضل الرحمان صوفی محمد بن سکتے ہیں؟ یہ خیال کس طرح آیا ہے اور یہ کس کے ذہن میں، کن کے ذہن میں آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ تو ایک بات، اور دوسرا آپریشن سرنڈر کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے آپریشن سرنڈر، اور اس میں کون کون ہیں جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور کون ہیں جو سرنڈر کریں گے اور کون ہیں جو سرنڈر کرائیں گے؟ تو یہ، اور تیسرا یہ کہ حکومت کے اندر ایک خلبلی ہے، اور وہ خلبلی ہے ایک بڑے سکینڈل کے ابھرنے کی وجہ سے۔ تو یہ تینوں خبریں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ اس لیے یہ خیال ذہن میں آیا ہے کچھ ذہنوں میں کہ یہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ جو ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا سائڈ سے طالبان کے خلاف، اور بلوچستان میں یہ جو بلوچ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف، تو اس میں دونوں کے موڈالٹیز، دونوں کے ماڈیول، دونوں کی جو آپریشن کے طریقہ کار ہیں اس میں فرق ہے۔ اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ ہم کچھ طالبان جو ہمارے ساتھ آ کے بیان دے دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی کو حرام سمجھتے ہیں، وہ اور دوسروں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں اس کو گڈ اور بیڈ طالبان کی دوبارہ ٹرم ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن یہ ایک سوچ تھی۔ اس کے لیے پھر جب مولانا اور یہ جو پارلیمنٹ میں جو ہوئی بریفنگ ہوئی اور اس میں آرمی چیف اور باقی لوگوں نے آگے بریف کیا، تو مولانا نے بھی اس میں اپنی آفر کی، اپنی پیشکش کی، اپنے ہونے کا بتایا کہ بھئی مجھ سے بھی بات کرے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑے طریقے سے انہوں نے بات کی، بڑے زیرک اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، سیدھی سیدھی بات، اور وہ اپنے پہ لینے والے بندے نہیں ہیں، بڑے طریقے سے انہوں نے کہا۔ تو اس پہ پھر اب یہ سوچا انہوں نے کہ ہاں، اگر مولانا کو واقعی کوئی دیا جائے، کوئی کردار دیا جائے اور وہ کچھ طالبان کو اس میں راضی کر لیں کہ وہ اس دہشت گردی سے ہٹ جائیں، اس رستے سے ہٹ جائیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جو نہیں ہٹیں گے ان کو تو کسی صورت چھوڑنے کا کوئی توقع نہیں بنتا۔ اچھا، جو ہٹ جائیں گے ان کا پھر کیا ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ مل کے اگر ان کو افغان طالبان لے جائیں، اس طرف لے جائیں، وہاں کہیں بسا لیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو طالبان دہشت گردی کر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ ٹارگٹس ہیں، ان کو شاید واپس بھی جانے کی وہ کہتے ہیں کہ ہم مہلت نہیں دیں گے۔ ایک وجہ اور بھی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، اس میں اب بہت سے افغان شہری بھی شامل ہو گئے ہیں، پیسہ بولنے لگا ہے، ڈالر بولنے لگا ہے، کیونکہ امریکہ نے ڈالر کی سپلائی بند نہیں کی۔ یہ پتہ نہیں پاکستان کی اب سفارتی سطح پہ کتنی ناکامی ہے، اور آگے جا کے اس میں کوئی کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ ہمیں کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو کچھ کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، لیکن ابھی ان کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ جب تک ان میں کوئی ایویڈنس نہ آ جائے۔ تو چونکہ افغان لوگ بھی اس میں شامل ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو ان کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے اور ڈالر بھی آ گیا، تو اس لیے اب اس کا ایک پہلو یہ رکھنے پہ غور ہو رہا ہے کہ کیوں نہ مولانا کو شامل کیا جائے۔ لیکن پھر یہ آیا کہ دیکھیں، اگر ہم مولانا کو شامل کرتے ہیں اور مولانا صوفی محمد بن گئے، مولانا نے شریعت نافذ کرنے چل پڑے، مولانا نے کے پی پہ قبضہ کرنے کا سوچ لیا، اور پھر وہ پٹھان ہے۔ بہت کم لوگ شاید اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہی سخت گیر پٹھان ہیں۔ بڑے، اگر کہا جائے کہ اگر وہ مذہبی نہ ہوتے، اگر ان کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے نہ ہوتا، تو شاید وہ پی ٹی ایم سے بھی آگے کے جا کے ایک پٹھان ہوتے، ایک پشتون ہوتے کہ جو شاید دوسروں کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں مولانا کے، وہ سب کو پتہ ہے، ان کو سارے اندر سے چیزیں میں اطلاع ہیں۔ تو اس لیے اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کو اگر ہم نے کوئی رول دے دیا تو کل کو پھر سنبھالے گا کون؟ اگر کوئی ایسی صورت بن گئی، کوئی ایسی شکل بن گئی کہ صوفی محمد، آپ کو پتہ نا کہ وہ شریعت نفاذ محمدی نافذ کرنے چل پڑے تھے، اور انہوں نے اس حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایک ایسا بل لے کے آئے جس سے پوری کی پوری شریعت نافذ ہو جائے یہاں پہ۔ تو شریعت کے نفاذ سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن انتہا پسندی سے ہر صورت اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مولانا کے بارے میں یہ اب سوچا جا رہا، اور پورے آپریشن کے حوالے سے بھی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ ود ان ڈیز اس پہ فیصلہ ہونے کو جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔
دوسرا آپریشن ہے ادھر بلوچستان میں، تو اس کا ہمیں نوعیت سمجھ آ گئی ہے، وہ اب آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ اس پہ بھی اپڈیٹ کروں۔ وہ ہے راہ نجات کا سٹائل کا نام راہ نجات نہیں ہے، لیکن بالکل راہ نجات کی طرح کا وہ آپریشن ہے، جس میں گھر گھر تلاشی ہوگی، جو مختلف ایریاز ہیں ان کو کارڈن آف کر کے گھروں میں تلاشی لے کے لوگوں کو پھر وہاں سے ڈسپلیس کر دیا جائے گا، نکال کے دوسری جگہ پہ لے جایا جائے گا، ان آبادیوں کو خالی کیا جائے گا، ان آبادیوں کو خالی کرا کے ان کی تلاشیاں لے کے ان کو کلیئر کر کے ایک پورا ایک سینیٹائزیشن، ایک پوری ایک کلیئرنس جو ہے نا وہ ہوگی، اور کومبنگ آپریشن جسے کہتے ہیں، اور بڑا کچھ اس میں جو ہے پیدر طے در طے معاملات چلیں گے، ایک آپریشن ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ تو چلیں گے اور ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور جہاں پورے علاقے کو ایک دفعہ جو ہے وہ کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے، اور تیسری میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اور آپریشن کا ذکر کیا، وہ آپریشن ہے آپریشن سرنڈر، تو وہ ڈیالہ جیل میں چل رہا ہے، اپنی کچھ شکل اختیار کر رہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپریشن شروع ہو گیا، لیکن اپنی شکل اختیار کر رہا ہے، وہ آپریشن باہر سے نہیں ہے، اس کی یہ پہلا آپریشن ہوگا اپنی نوعیت کا، جس کی آفر ایریا کے لوگوں نے خود کی ہے، یعنی اڈیالہ جیل کے مقیموں نے خود کی ہے کہ ہم میں آپ کو سرنڈر کرا کے دیتی ہوں۔ تو وہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اگر موقع دیا جائے تو میں عمران خان کو اس بات پہ راضی کر لوں گی کہ وہ 9 مئی کے معاملے پر معافی مانگ لیں۔ اچھا، اب اس کے کچھ قرائن آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ اس سے آپ کو اس خبر کی تصدیق بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ یہ ہیں کہ خود پی ٹی آئی جو باہر ہے، جیل سے باہر ہے، ان کے ہاں بھی یہ سوچ ہے، اور وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، جو ان کے اتحادی کون ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، حامد رضا ہیں، کسی حد تک مولانا بھی ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے یہ اس بات پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک تو وہ ہیں راجہ علامہ ناصر عباس ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے عمران خان کو قائل کیا جائے کہ وہ اس طرف آئیں تاکہ ہمیں کوئی گنجائش ملے، تاکہ ہم کوئی بات چیت کر سکیں۔ اتنی سخت موقف رکھ کے، اور پھر یہ کہ دوسری طرف سے تو بالکل کوئی گنجائش نہیں دی جا رہی، تو ہمیں کچھ گنجائش پیدا کر کے تو آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سیاست یہی ہے۔ تو اب راجہ جو علامہ ناصر عباس ہیں، ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی ملاقات کروائیں اور وہ جا کے بات کریں اور وہ ان کو سمجھائیں۔ اب وہ بعد کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس بات کی تصدیق کر دی ہے اس خبر کی بیرسٹر گوہر نے کہ ہاں ہمارے ہاں یہ سوچ موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آ گیا جی کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو بشرا بی بی نے، یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اس سے پہلے یہ تو باہر ہو رہا ہے، لیکن بشرا بی بی اس سے پہلے یہ آفر کر چکی ہیں، اور وہ پیغام دے رہی تھی کہ مجھ سے بات کی جائے۔ پھر جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی تھوڑی سی رعایتیں دیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں رعایتیں دیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کو پہلے باہر چھوڑا تھا، آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا، آپ نے بلکہ اس کے الٹ کر دیا، بہت کچھ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب مجھے اگر ملاقاتوں کا موقع دیں اور عمران خان سے ملاقات ہونے دیں میری، تو میں عمران خان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ سرنڈر کریں۔ سرنڈر سے مطلب یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے معاملے پہ معافی مانگ لیں۔ اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے، کیا عمران خان مانیں گے؟ عمران خان، اگر ابھی میں شیر افضل مروت کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس پی ٹی آئی کو اور جس عمران خان کو وہ جانتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح کرنے سے پارٹی ختم ہو جائے گی، پارٹی کا بیانیہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمارے پاس رہے گا کیا؟ اور سوچنے والی بات ہے کہ اگر عمران خان سرنڈر کرتے ہیں، یعنی کہ وہ 9 مئی پہ معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ مطلب یہ کہ جو لوگ اندر بند ہیں، جنہوں نے 9 مئی پہ سب کچھ کیا ہے، جو پروو ہو چکا ہے، ان کو ڈس اون کرنا پڑے گا۔ کیا ان کو وہ ڈس اون کریں گے؟ وہ پارٹی سے ان کو نکالنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کام کر گئے، یہ دوسرا سٹیپ ہوگا، تو پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تو ساری باتیں ماننی پڑیں گی، پھر ایک ایک کر کے باتیں ماننی پڑیں گی۔ اس کے بعد وہ جیل میں رہیں یا باہر آئیں، تو وہ جو ان کا جو بنا ہوا ہے، جو پاپولیرٹی ہے، اور جو ان کا ہے معاملہ جس طریقے کا، وہ تو ختم ہو جائے گا سارا۔ تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات، لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے، کیا بشرا بی بی، یہ خبر مصدقہ ہے کہ بشرا بی بی اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں اور باہر بھی کوششیں ہو رہی ہیں،
لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے، کیا عمران خان مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ جیسی اطلاع ملے گی یا جو بھی اس کے ساتھ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔